بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مفہوم کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک جیسا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ وہ ہمارے درمیان اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرنے میں مصروف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹیں۔ دوستو، آج میں آپ کو 7 ایسے چوروں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ اپنی وارداتیں رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہمارا نقصان بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کو جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، سب سے پہلا چور، اس چور کا نام ہے ٹیلی ویژن۔ یہ چور بہت ہی خطرناک ہے، یہ ہمارا وقت بھی چوری کرتا ہے کیونکہ یہ ہمیں ڈراموں، بیہودہ ڈراموں، رمضان ٹرانسمیشن جیسے لغویات اور واہیات جیسے کام میں مصروف رکھتا ہے اور ہمیں عبادت سے محروم رکھتا ہے۔ اور دوسرے چور کا نام ہے شاپنگ۔ یہ ایسا شاطر چور ہے جو ہمارا وقت ضائع کرتا ہی ہے، ہمارا وقت چوری کرتا ہی ہے، لیکن یہ ہمارا پیسہ بھی اڑا کے لے جاتا ہے اور ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کر بے جا بازاروں میں گھماتا ہے، تم یہ چیز بھی خرید لو، یہ چیز بھی خرید لو، اور یہ ہمارا وقت تو ضائع کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پیسہ بھی ضائع کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ تیسرے چور کا نام ہے کچن۔ یہ چور عموماً عورتوں کا اپنا نشانہ بناتا ہے، انہیں طرح طرح کے پکوان، ریسپیز ٹرائی کرنے میں مصروف رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کرنے سے، تلاوت کلام پاک کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے محروم رکھتا ہے۔ اور چوتھے چور کا نام ہے سحری کی تیاری، کیونکہ ہم سحری کے وقت زیادہ سے زیادہ ہم رات کو جلدی سے اٹھتے ہیں تاکہ ہم سحری جلدی سے جلدی بنا لیں، اور یہ چور بظاہر تو بزرگ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سحری کی تیاری میں مصروف رکھتا ہے، لیکن یہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے سے، نوافل ادا کرنے سے، تلاوت کلام پاک کرنے سے، اللہ رب العزت کی ذات کی دعائیں مانگنے سے ہمیں محروم رکھتا ہے۔ اور پانچویں چور کا نام ہے فیس بک۔ یہ چور بہت پروفیشنل چور ہے، یہ ہر وقت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور بعض اوقات تو یہ ہمیں غیبت اور گالم گلوچ جیسے گناہوں میں ملوث کرتا ہے اور ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کرنے سے بھی محروم رکھتا ہے۔ اور چھٹے چور کا نام ہے لوڈو گیمز۔ یہ گیمز عموماً گاؤں کے اندر جو نوجوان فارغ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر یہ چور زیادہ پایا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ اس قدر یہ اپنی وارداتیں زیادہ کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے نوجوان آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ لڑائی زیادہ بھی پھیل جاتی ہے، اور اس چور سے بھی اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کر جائے اللہ ہمیں اس چور سے بھی محفوظ رکھے۔ اور ساتواں اور جو آخری چور ہے، یہ چور بہت ہی بظاہر تو اس کے اندر کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی شاطر اور چالاک چور ہے۔ اس چور کا نام ہے نیند۔ یہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر دن کا اکثر حصہ سلائے رکھتا ہے اور عبادات اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ 7 چور تھے کہ جن سے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان چوروں سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔